نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ انفال کا دوسرا پاؤ. اور سورہ انفال وہ ہے کہ جس میں جہاد کے حوالے سے احکامات بیان ہوئے ہیں اور جہاد پر ابھارا گیا اور جہاد کی بڑی فضیلت اور اس کی عظمت بیان کی گئی. تو جب جہاد پہ نکلتے ہیں، جہاد ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں فتح اور کامیابی کے ساتھ مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے. تو مال غنیمت انفال نفل کی جمع ہے اور اس سے مراد مال غنیمت ہے. تو مال غنیمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے تقسیم کار واضح فرمایا کہ اس کے 4 حصے 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور یتامیٰ کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے یہ ان پر 5واں حصہ خرچ کیا جائے گا. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے. تو یہاں پر بھی غزوہ بدر کو بیان فرمایا کہ غزوہ بدر جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تمام غزوات کا سرتاج ہے. اور کی تاریخ کا پہلا اور بنیادی غزوہ ہے. یہاں پر غزوہ بدر کے بارے میں اس طرح اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا گویا کہ پڑھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ دونوں جماعتیں اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں. اور اس کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی کہ ادھر کافروں کا لشکر وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت تھوڑے ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں. اور ادھر مسلمانوں کو جب وہ لشکر اس انداز سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں. اصل اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس واقعے نے ہونا ہے، اس لڑائی نے ہونا ہی ہے اور اس کے نتائج و ثمرات مسلمانوں کو حاصل ہونے ہیں. تو اس انداز سے وَإِذْ يُرِيكَهُمْ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. یہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر ایک جماعت دوسرے کو اس انداز سے دکھائی جاتی کہ وہ لشکر بہت بڑا ہے تو کہیں وہ خوف زدہ ہو کے وہ پیچھے نہ ہٹ جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس انداز سے ان پر ظاہر فرمایا کہ وہ دیکھنے والوں کو بہت تھوڑا لگتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم لڑیں گے. ایمان والوں کو بھی اس انداز سے دکھایا گیا کہ وہ تیار ہو کے آ گئے اور کافروں کو بھی اس انداز سے دکھایا جا رہا ہے. حالانکہ حقیقت تو یہی تھی کہ ایمان والوں کی تعداد بہت کم تھی کافروں کے مقابلے. تو اس غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں. ایمان والوں کو کامیابی کے لیے، فتح اور نصرت کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز یا پہلا امر جس کی ایمان والوں کو ضرورت ہے وہ ہے اللہ رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کہ یعنی جب ایمان والے اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو کامیابی ان کی طرف لوٹے گی. اور دوسری بات میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، ثابت قدم جم جانا، کافروں کے مقابلے میں بزدلی نہ دکھانا، کمزوری کو ظاہر نہ ہونے دینا اور ثابت قدمی کا اور جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا. اور تیسرے نمبر پر
اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، کہ جب اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہے، دو بدو لڑائی ہے، تو کامیابی کے لیے تیسرا اصول کیا ذکر فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، گویا کہ اللہ کو یاد کرنا، تاکہ ہمیں اس بات کا، ایمان والوں کو اس بات کا یقین رہے کہ ہم اپنی جان کے لیے یا اپنی ذاتی کسی غرض کے لیے نہیں لڑ رہے۔ اگر ہم جنگ کر رہے ہیں، جہاد میں مصروف ہیں، تو انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، اور انسانوں میں بھی وہ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، تو اللہ رسول کا حکم سمجھ کے ہم لڑ رہے ہیں، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ آپس کے لڑائی جھگڑا جو ہے، اس سے اتفاق کی جو برکت ہے وہ لڑائی سے وہ برکت اٹھ جاتی ہے اور ہوا اکھڑ جاتی ہے، اور دشمنوں پر جو رعب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور لڑائی کے دوران اگر کوئی ناموافق حالات، کوئی پریشانی کا مسئلہ بھی بن جائے، تو اس میں بھی صبر کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے، تو اس میں زخم بھی آتے ہیں، اپنے بندے بھی مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں۔ تو ایسا معاملہ اگر ہو جائے تو ایسے معاملات میں ثابت قدم رہنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ تو یہ تو تقریباً تمام جنگوں کے لیے، تمام غزوات کے لیے، جب بھی جہاد کرنے ایمان والے نکلیں گے، تو ان چار باتوں کا جب بھی مسلمان مجاہدین التزام کریں گے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فتح، کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومے گی۔ تو اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، شیطان نے ان کے اعمال کو، ان کے کرتوتوں کو، ان کے عملوں کو خوبصورت کر کے پیش کیا، اور اس انداز سے خوبصورت کر کے پیش کیا کہ تم حق پر ہو، کامیابی تمہارے لیے ہے، تمہارے قدم چومے گی، تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہو۔ تو اس صورت میں وہ پھر ڈٹ گئے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اتنا خوبصورت ان کے عملوں کو پیش کیا اور کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، شیطان نے انہیں کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی سب پر غالب آؤ گے۔ اس انداز سے ان کو برانگیختہ کیا۔ لیکن آگے ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم تو جنگ میں آ گئے، جہاد میں آ گئے، آئندہ کے لیے یاد رہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں جب آؤ تو فل تیاری کے ساتھ آؤ، پوری تیاری کر کے آؤ، جتنی تم تیاری کر سکتے ہو اتنی تیاری اختیار کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو تم سامان حرب و ضرب جو جمع کر سکتے ہو، جو اسلحہ بنا سکتے ہو، جو چیز تم تیار کر سکتے ہو، اپنے افرادی قوت بھی مضبوط کرو، اور اس کے علاوہ مادی اسباب کو بھی جو تم مہیا کر سکتے ہو اس سے تم سستی نہ کرو۔ لیکن یاد رہے کہ کامیابی کے لیے اصل مادی قوت نہیں ہے، اصل روحانی قوت ہے۔ جو ایک مجاہد کو، ایک مسلمان کو میدان جنگ میں جو قوت ثابت قدم رکھنے والی ہے، وہ اندر کی روحانی طاقت ہے۔ جتنا روحانیت مضبوط ہوگی اتنا ہی مسلمان اور مجاہد میدان جنگ میں ڈٹا رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کافروں کی کثرت کو نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھا۔ تو جب بھی ایمان والوں نے اپنی روحانیت کی بنیاد پہ میدان جنگ میں اتر کر جہاد کے فریضے کو سر انجام دیا، اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی اور مدد و نصرت کے وعدے پورے ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب دنیا میں حکم دیا کہ آپ یہ قوت بھرپور حاصل کریں، مادی قوت بھی۔ اس کے دو فائدے بیان فرمائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ،
मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला यअलमूनहुम अल्लाहु यअलमु। मुसलमानों के दो दुश्मन हैं। एक दुश्मन वो है कि जो सामने नज़र आने वाला है, जिससे पता है कि इससे हमने लड़ना है, इससे हमने जिहाद करना है। और एक दुश्मन मुसलमानों का वो है जो मुसलमानों की बगल में बैठा हुआ है, जो मुसलमानों को खुशहाल नहीं देख सकता, जो मुसलमानों की तरक्की से खुश नहीं है, उससे उसको तकलीफ़ होती है। जिस तरह मुनाफिकीन के बारे में आगे चल के अर्ज़ करेंगे कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ये मुनाफिकीन जब तुम्हें खुशहाल देखते हैं, जब फ़तह और माल गनीमत के साथ देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, हसद की आग में जलने लगते हैं। और जब तुम्हें कोई हजीमत का सामना करना पड़ता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो ये अंदर से खुश होते हैं। तो जब मुसलमान तैयारी करेंगे, मादी क़ुव्वत को भरपूर अंदाज में हासिल करने की जिद्दोजहद और कोशिश करेंगे, उसके मुसलमानों के दोनों दुश्मन डर जाएंगे। और जो बगल का दुश्मन है वो भी डर जाएगा, यार इससे बच के रहो, ये तो फुल तैयारी में है, अभी तो मैं इसके साथ हूँ, अगर ज़रा सा इसको पता चल गया तो ये तो मेरे साथ भी दो हाथ कर लेगा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि ये तैयारी इसलिए करने कि तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, तैयारी इस अंदाज से करो ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों पर तुम्हारा रुब पड़ जाए। आप देख लें, इस वक्त भी पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहे हैं, मुसलमान नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुफर को डर और ख़तरा रहता है। तो बहरहाल ईमान वालों को इस हुक्म पर बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वालों को जिहाद पर तैयार करें, बरअंगेख्ता करें। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको लड़ाई के लिए और जिहाद के लिए और क़िताल के लिए बरअंगेख्ता करें कि ये अल्लाह के यहाँ कितना महबूब और पसंदीदा अमल है। इसलिए तो फरमाया जा रहा है कि आप इनको उभारें, इनको बरअंगेख्ता करें। और उसके साथ फरमाया कि एक मुसलमान 10 के लिए काफ़ी है। एक मुसलमान इसलिए आगे फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुअमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यग़लिबू मिअतैन। 20 मुजाहिद, 20 मुसलमान अगर वो साबित कदम रहें, साबित कदमी इख्तियार करें, तो ये 200 काफिरों पे गालिब आ सकते हैं। व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। तो ये 100 होंगे ईमान वाले, तो ये 1000 पे गालिब आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये वो ईमान की और रूहानी ताकत है कि जब इंसान अपनी रूहानियत के साथ मैदान में उतरता है तो फिर 100 आदमी 1000 के लिए काफ़ी हो जाते हैं। व इन यकुम मिनकुम अल्फुन यग़लिबू अल्फैन बिइज़्निल्लाह, अगर 1000 होंगे तो 2000 पे गालिब आ जाएंगे। तो ये बताया जा रहा है कि किल्लत और कसरत ये कोई माना नहीं रखती, तैयारी जितनी हो सकती है बस उतनी करनी है, बाकी अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा करके मैदान में उतर जाना है। तो उसके बाद फिर ईमान वालों का तज़किरा है कि जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया, अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ, और मुजाहिदीन को मदद और नुसरत की, मुजाहिदीन की, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए बहुत अजीम और बड़े अजर व सवाब का वादा है। जिस तरह इस सूरत अनफाल के शुरू में फरमाया कि ईमान वाले जो हैं जब वो अल्लाह की आयत सुनते हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और उनकी आंखें डुबडुबा आती हैं। तो गोया कि ईमान वालों की एक खूबी और फजीलत बयान फरमाई। तो आखिर में भी ईमान वालों की एक खूबी ये भी है, एक खूबी ये भी बयान फरमाई कि ये अपनी मालो जान के साथ, अपने जान के साथ और अपने माल के साथ अल्लाह की राह में जिहाद भी करते हैं और अपने मुजाहिद भाइयों को जगह भी देते हैं, उनकी मदद और नुसरत भी करते हैं।
تو ان دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اولئک اعظم درجہ، تو ان کے لیے اللہ نے بڑے درجات کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرتے ہوئے ان آزمائشوں کو ختم فرمائیں، ان تکلیفوں کو دور فرمائیں، اور پوری امت مسلمہ کو راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔